بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اذیتوں کی آزمائش۔ دین کی خاطر اذیتیں برداشت کرنی تھی، کیونکہ یہ حجت امام حسین علیہ السلام ہی پوری کر سکتے تھے، خالق کائنات سے اور کر کے بھی دکھائی۔ یہ حق ادائیگی اسی گھر کو نصیب ہونی تھی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے نے اپنے نانا کے دین کی شریعت کی رکھوالی اور نگہبانی کے خاطر یہ سفر عشق شروع کیا کہ محشر میں شکوہ نہ ہو، ایسا بھی نہ ہو کہ ساری امت خوف اور ہراس میں آ کر ایک غلط رواج اور ریت میں نہ پڑ جائے، جس میں اسلامی طرز زندگی کے نایاب قانون اور اصولوں کو بھول کر دنیاوی فریب، مکر اور دھوکے بازیوں کی دلدل میں ہمیشہ کے لیے پھنس نہ جائیں۔ سر دینے کی باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے، مگر سر دینے کا انمول انداز کو امام حسین علیہ السلام سے سیکھے، جن کے ہاتھوں میں دودھ پیتے بچوں سے لے کر خوبصورت اور سیج سے اٹھتے بردبار جوان بھی شہادت کا جام پیتے گئے۔ بس صرف رب کی رضا پر راضی رہنے والے ہی امام حسین علیہ السلام کہلا سکتے ہیں۔ قربت قادر کی کمالیت میں حجت امام حسین علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں۔ کسی کو کیا مجال کہ رب سے ناطہ نبھائے محبت کا۔ وہ تربیت بطول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، جن کے والد فاتح خیبر ہو، جس کو شیر خدا کا لقب ملے تو پھر شیر کے بچے بھی شیر کی آوازیں اور راز بھلا کون سمجھے۔ دنیا کے طالب تو خوش ہوئے، مگر یہ سودا ازل سے ہو چکا تھا جو ظاہر میں بھی ہونا تھا۔ تمام انبیاء کرام کے سردار کی اولاد کو میدان محشر میں سب نبیوں کے سامنے سرخرو تو کرنا تھا، اور پھر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت تک ایک درس دے دیا گیا، ایسا درس جو کہیں اور سے ملنا محال ہے۔ دوسری طرف بارش نور کالے بادلوں کی شکل میں نورانی تجلیات برس رہی تھی، اور ملائک جنات رب کی رضا پہ راضی رہنے والوں کو نظارہ دیکھ کر ایک طرف رو رہے تھے تو دوسری طرف انسانیت سے خائف شیطان، مکر، دھوکے باز، پرفریب آنکھوں سے اس وقت انسانوں کے دادا حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرنے کے حکم کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، اور سمجھ رہا تھا کہ واقعی اس قربانی کے نتیجے میں تو انسان نے اشرف المخلوقات کا شرف پایا، جس میں ایسے گھرانے کو جنم لینا تھا جس نے انسانیت کے صبر، برداشت، قربانی کا اتنا بڑا مثال قائم کیا جو فقط اللہ کی رضا مندی کے لیے تھا۔ جھگڑا بھی جھگڑوں جیسا تھا، یزیدی درندوں سے، جس کے ظلم کا شکار وقتاً فوقتاً دنیا کے انسان ہوتے رہیں گے، اور ادائیں حسینی گاتے گنگناتے مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اس درس سے جس امام حسین علیہ السلام قائم رکھ گئے، بے صبری کی حالت میں بڑے دل جگر سے حکمت عملی اور دستور قانون محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین تعلیم کے مطابق نہ بلا وجہ نفرت، عدم اعتمادی، نہ شور، انتشار، فسادی حرکتوں سے جن سے دین اسلام کو نقصان پہنچے، ایسے کبھی امام حسین علیہ السلام نے نہیں چاہا۔ اس خاندان نے تو اپنے لیے نازیبا الفاظ بولنے والوں کو بھی درگزر اور معاف کر دیا، ایسے جیسے حضرت امیر حمزہ کے قاتل اس نجاسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم عزیز غفور الرحیم تھے۔ پھر ان کا اولاد نفرتوں اور طعنہ زنی سے کیا جانے، جنہوں نے اپنے قاتلوں کو بھی شربت پلایا۔